بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جماعت ششم. ہم نے سبق امام ابو حنیفہ پڑھ لیا تھا. اس کی بہت ساری سرگرمیاں ہم نے کاپی میں کر لی ہیں. تو آتے ہیں اپنی سرگرمیوں کی طرف. تھوڑا سا آدھا کر لیتے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا کاپی میں کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے اس کو. جی, پہلی سرگرمی نمبر 1 کی طرف. دین کے معاملے میں قرآن و سنت کے بعد کس سے رجوع کیا جاتا ہے؟ جی, کس سے رجوع کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, علماء کرام سے رجوع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, امام سے کیا مراد ہے؟ جی, امام مسجد میں نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں جن کے دین کا علم اور تقوی عام افراد سے بہتر ہوتا ہے. مسلمانوں کے 4 مشہور اماموں کے نام بتائیں. یہ بہت صفائی کے ساتھ آپ نے کاپی کے اندر کرنا ہے. 4 اماموں کے نام کیا کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ. جن بچوں نے کام ابھی تک نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد اس کام کو کر لیجئے. سرگرمی نمبر 2 کی طرف آئیے کہ آپ کے سامنے اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, اس کے معنی آپ نے کرنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, تو تابعی کے کیا معنی ہیں؟ جی بتائیے. وہ فرد جو اپنی زندگی میں کسی صحابہ سے ملا ہو. تحصیل, حاصل کرنا, سیکھنا. اور صاف عالیہ, عمدہ اخلاق. تشبیہ, مماثلت. فتویٰ, قرآن و سنت کے مطابق مسئلے کا حل بتانا. محدث, حدیث کے عالم. اجتہاد, قرآن و سنت کی روشنی میں رائے قائم کرنا. استفادہ, فائدہ حاصل کرنا. تو یقیناً آپ نے کام کتاب میں ہی کر لیا ہوگا اور اس کے جملے بھی بنا لیے ہوں گے کتاب میں. جن بچوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ کر لیجئے اس کام کو. سرگرمی نمبر 3 میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس میں جو الفاظ معنی آپ نے سمجھے ہیں, آپ نے اسی کی مدد سے سرگرمی نمبر 3 میں آپ نے کو مکمل کرنا ہے ان الفاظ کی مدد سے. اور اس کا بے حصے میں آپ نے جملے بنانے کے لیے دیے گئے ہیں, لیکن ہم جملے کتاب میں ہی بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو سرگرمی نمبر 4 کی طرف آئیے. اس میں کیا کرنا ہے؟ سرگرمی نمبر 4 میں سبق جو آپ نے پڑھا ہے اس کے کچھ سوالات ہیں, اس کی وجوہات آپ نے بیان کرنی ہے کہ کیا وجہ تھی. تاجر نے کیا کیا تھا؟ 3000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے تھے. کیا وجہ تھی, کیوں کیے تھے؟ جی, تاجر کے ملازم نے نقص شدہ کپڑے کا تھان فروخت کر دیا تھا تو انہیں لگا کہ یہ پیسے ان کے لیے جائز نہیں ہیں. تو اسی طرح آپ سوالات پڑھتے جائیے اور ان کی وجوہات کاپی کے اندر لکھتے جائیے. ٹھیک ہے, بہت اچھے سے اس کو سبق کو پڑھیے دوبارہ سے. بہت آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. سرگرمی نمبر 5 کی طرف آ جائیے. پہلا سوال, امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے تحصیل علم کے لیے کن مقامات کا خاص طور پر سفر کیا؟ جی, سبق پہ تلاش کیجیے اس کو, سبق کو پڑھیے غور سے. سوال نمبر 3, امام ابو حنیفہ کے اس قول سے کیا مراد ہے کہ اگر میرا اجتہاد قول و سنت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے مارو؟ جی, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کے اس قول سے کیا مراد ہے. مطلب وہ دین کے معاملے میں بہت محتاط تھے. ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کا کوئی فتویٰ یا اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال نمبر 4, امام ابو حنیفہ کی تجارت کو کس کی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو یہ سوالات آپ نے بہت صفائی کے ساتھ کاپی کے اندر کرنے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جن بچوں نے کام نہیں کیا ابھی تک اس کو کر لیجئے کام کو جلد سے جلد, اور ہم آئندہ کلاس میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.